السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی سنجیدہ اور نہایت سیریس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن کے ان بنیادی اصطلاحات میں سے ایک ہے جن کو سمجھنا قرآن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، الحاد کیا ہے، ارتداد کیا ہے، منافقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے ہیں جس طرح اللہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کفر کا ہم نے ایک کامن سا معنی لے رکھا ہے، شرک کا ایک کامن سا معنی لے رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بت پرست ہیں یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اور جہاں جہاں بھی کفر کی اور شرک کی آیات آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہو گئی اور ایمان والوں کی تو بات یہ نہیں ہے اور میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ یقین مانیے، جس دن آپ قرآن والا کفر اور قرآن والا شرک سمجھ جائیں گے اور جس دن اس الحاد کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے جو قرآن بتانا چاہتا ہے، تو ہم میں سے شاید بہت کم ایسے لوگ بچیں جو اس آئینے میں اپنی ذات کو بے داغ دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، الحاد کا لغوی معنی انحراف کے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا، جو سیدھا راستہ ہے اس سے بھٹک جانا، ہٹ جانا، اور جو شخص ایسا کرے ایسے شخص کو ملحد کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس اصطلاح کو الحاد کو ایتھیزم کہا جاتا ہے اور ملحد شخص کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ عام بول چال کی زبان میں ملحد شخص کو بد مذہب، بد دین اور دہریہ کہا جاتا ہے۔ دہریہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ جبکہ الحاد کے لیے لا مذہبیت، مادیت پسندی، لا دینیت وغیرہ کی اصطلاح بولی جاتی ہے۔ کچھ اور بھی بہت خاص اصطلاحات ہیں، الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ کی بول چال میں بہت کامن ہیں، لیکن ہم ان کے بیک گراؤنڈ اور ان کے پس منظر کو نہیں جانتے ہیں۔ آج وہ سب بھی ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ جو ملحدین ہوتے ہیں وہ میٹا فزیکل فیکٹس کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں۔ یعنی میٹا فزیکل فیکٹس، مابعدت طبیعیاتی جو حقائق ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو غیر محسوس ہوتے ہیں، جنہیں صرف دلائل کی بنیاد پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنی عقل، اپنے شعور اور اپنے دل اور روح کی صلاحیتوں کو بروکار لا کر ہی ان حقائق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان مادی حقیقتوں کی طرح ہم ان کو چھو کر، سونگ کر، ٹچ کر کے، دیکھ کر کے نہیں محسوس کرتے۔ یہ صرف انہی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو سینسری آرگن سے اور سائنٹیفک انالیسس سے اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اسٹیبلش ہو سکتی ہوں، ورنہ ان کا سختی سے انکار کر دیتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری روح ہے۔ اب یہ روح اگر ہم غور کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں، ہم تصور میں جائیں اور ہم سوچیں تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر روح ہے اور ہم اس کی موجودگی کا احساس لمحہ بلمحہ کرتے رہتے ہیں، اس کو محسوس بھی کرتے رہتے ہیں اپنے لاشعور۔ لیکن اس کے باوجود کیا یہ روح ایسی شے ہے جس کو آپ چھو کر کے محسوس کر سکیں، جس کو دیکھ سکیں، جس کو ٹچ کر سکیں، جس کو سونگھ سکیں، جس کو زبان پر چھک سکیں؟ تو یہ ہے وہ میٹا فزیکل فیکٹس جو مادیت کی دنیا سے باہر کی چیز ہے، اور ملحدین ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ میٹا فزیکل فیکٹس کے میں اور بھی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو ابھی آگے پتہ چل جائیں گی۔ اسی وجہ سے ملحدین خود کو ریشنلسٹ کہتے ہیں، یعنی عقل سے سوچنے والے لوگ۔ ان کی عقل کا بھی جائزہ ہم آگے لیں گے۔ جس چیز کو یہ عقل کہتے ہیں وہ دراصل خود کتنی بڑی بدعقلی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ خود کو ریشنلسٹ کہتے ہیں اور ایسی سوچ کو ریشنلزم بھی کہتے ہیں، ماڈرن کہتے ہیں خود کو، اور ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے کو ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں۔ ملحدین کا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات کو اور اس میں جو کچھ بھی ہے، انکلوڈنگ ہیومن بینگز، سارے پیڑ پودے جو کچھ بھی ہیں اس کائنات میں، ان سب چیزوں کو کسی علیم و حکیم ہستی نے یعنی خدا کی ذات نے نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کو خدا نے بنایا ہے، بلکہ یہ سب کچھ ایک فزیکل لا کے تحت ہو رہا ہے۔ وقت ہی سب کچھ کرتا ہے، نیچر ہی سب کچھ ہے۔ ایک طویل مدت جب کسی چیز پر گزر جاتی ہے تو اس کے اندر تبدیلی آ ہی جاتی ہے، اور مختلف تبدیلیوں کے بعد ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کی ماہیت، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ یہی ان کی سوچ ہے۔ دہر عربی میں کہتے ہیں ایک طویل مدت کو، ایک لمبے، ایک اتھاہ زمانے کو، اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں برس کا ایک ٹینیور جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں، اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، فزیکل لا اور لا آف نیچر کے تحت ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ جب کوئی شخص، یہاں پر میں اس کو ایکسپلین کر دے رہا ہوں کہ میٹا فزیکل فیکٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ وہی ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی ذات ہی کا انکار کر دے،
یعنی کسی خالق ہی کو نہ مانے کہ کوئی ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی ان سب چیزوں کو چلانے والا ہے، پالنے پوسنے والا ہے، تو جب اس ذات ہی کا انکار ہو جائے تو خود بخود نبوت کا، رسالت کا، فرشتوں کا، آسمانی کتابوں کا، دین اور شریعت کا، قبر و حشر کا، قیامت کا، جنت و جہنم کا، حساب و کتاب کا، آخرت کا، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کا، یہ ساری چیزیں خود بخود ایک لغو اور بیہودہ بات بن کر رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا وجود خدا کی ذات ہی سے متصل ہے۔ جب آپ خدا کو مانتے ہیں تبھی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس کے آگے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور ایک دن ہم اس حساب و کتاب کے لیے ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، اور پھر وہ اپنا عدل ظاہر کرے گا اور جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب خدا ہی کو ہم نے ہٹا دیا تو یہ سب چیزیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے الحاد کی سب سے خاص اور اہم بات۔ ناظرین، واقع یہ ہے کہ یہ الحاد عصر حاضر کا، موجودہ وقت کا وہ بدترین فتنہ ہے جس نے دنیا میں ہر شخص کو بالکل گلا کر سڑا کر رکھ دیا ہے۔ اس خبیث دجالی فتنے نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور جو کچھ مذہبی لوگ اس میں بچ گئے ہیں ان کے اندر بدترین قسم کے شکوک اور شبہات اور ایسی تشکیک کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ان کو بھی نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، دینی امور پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ وسوسے کا شکار ہیں، کچھ شکوک میں مبتلا ہیں، ہے نہیں ہے، کیا ہے، اچھا ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ چیز ایمان سے انسان کو متزلزل کر دیتی۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان 100% یقین کا نام ہے کہ ایسا ہوگا، یہی ایمان ہے۔ اور جو شک شبہ میں مبتلا ہے یہ تو ان لوگوں نے ایسے سوالات اٹھائے اور ایسے اعتراضات کیے اور لوگوں میں گھوم گھوم کر چاروں طرف ان کے ذہنوں کو ایسے مسموم کر دیے کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے آج کل خارج ہوتے جا رہے ہیں اور ایکس مسلم کے طور پر اپنے آپ کو مشہور ہو کر اچھا بھی محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم آئے دن ٹی وی چینلز پہ، ڈیبیٹس میں اور روزانہ کے ہنگاموں میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں نکل گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ چلے گئے، یہ اتنے جماعت میں وقت لگائے ہوئے بھی اور یہ بھی سب لوگ چلے گئے، یہ سب وہی ہیں جو تشکیک کا شکار ہو کر اتنے کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کو چھوڑ ہی دینا بہتر ہے۔ یہ وہ بدترین فتنہ ہے کہ اس پر اگر بات نہ کی جائے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے اور اس میں جو شکوک اور وسوسے ہیں ان کو دور نہ کیا جائے تو یہ وہ کینسر ہے جو پوری امت کو نگل جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیونکہ ان لوگوں کی شدید کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو ایسے سوالات اور وسوسوں اور شبہات میں الجھا دو کہ لوگ خود ہی خدا سے بیزار ہو جائیں، مذہب سے بیزار ہو جائیں، قرآن سے متنفر ہو جائیں، اور جو لوگ پھر بھی ان کے تمام ہتھ کنڈوں سے بچ کر آسمانی عقیدوں سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اور خدا کی ذات سے اور قرآن سے چمٹے رہیں، تو ان کی سازش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے تانے دو کہ وہ تلملا کر رہ جائیں اور فرار کی کوئی صورت نہ بچے۔ مثال کے طور پر کچھ القابات جو یہ ملحدین ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کی سازشوں اور شبہات اور سوالوں میں نہیں پھنستے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہی حقیقت ہے، اللہ ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کون سی اصطلاحات ایجاد کی ہیں وہ ذرا سنیں۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لیکن ان کی حقیقت اور ان کی جڑیں کہاں تک ہیں آج آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ملا، کٹ ملا، مذہبی شدت پسند، کٹر پسند، بدعقل، دقیانوسی انسان، دقیانوسی سوچ والا انسان، قدامت پرست، بنیاد پرست، تاریخ خیال اور اس طرح کے نہ جانے کتنے الفاظ جو گالیوں کی طرح یہ لوگ مذہبی طبقے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ خود اپنے لیے نہایت مہذب اور سنہرے اور خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر روشن خیال، جدت پسند، اقلیت پسند، ریشنلسٹ، ماڈرن، ترقی پسند وغیرہ وغیرہ۔ اپنی گندی سوچ اور خدا بیزاری کو پوری دنیا میں تھوپنے کے لیے یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بے حد کوشش کرتے ہیں بلکہ خطیر رقمیں صرف کرتے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹس، نیوز چینلز، اخبار پیپرز، کسی بھی طرح کا میڈیا، سوشل میڈیا، سب کچھ کو خطرناک طریقے سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، موومنٹس چلاتے ہیں، تحریکیں اٹھاتے ہیں، بے دریغ کروڑوں اربوں روپے اس پر لٹاتے ہیں، عوام اور سادہ لوگوں کو پھنساتے ہیں تاکہ کسی طرح سے دنیا کے لوگ خدا اور مذہب سے بیزار ہو کر انہی کی طرح مادہ پرست بن جائیں۔ ان کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کسی بھی کام کو جو تمہارا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرو، کسی سے ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہارا حق ہے کہ تم جیسے چاہو جیو، تم پر کوئی قانون نہیں، جب کوئی خدا ہی نہیں ہے تو پھر ڈرنا کس سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سرے عام اور دھڑلے سے جو چاہو کرو، اور خاص طور سے وہ کام جس کو کرنے سے خدا نے، اس کے پیغمبر نے اور آسمانی کتابوں نے سختی سے منع کیا ہے ان کو تو سرے عام کرو، ان کا مذاق اڑاؤ،
تاکہ لوگوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ اگر کوئی خدا ہوتا اور آسمانی کتابوں کی حقیقت ہوتی تو ہمارا انجام تو بہت برا ہو گیا ہوتا، ہم تو پکڑ لیے گئے ہوتے۔ لیکن دیکھو ہم سر عام قرآن کو غلاظتوں میں پھینک دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، ان کے پیغمبروں کے کارٹونز بناتے ہیں، لیکن ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب جو ڈھونگ ہے نا کہ خدا ہے اور یہ ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اور کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جیو اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہو سکتا ہے تم سے کرو۔ واضح رہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، آپ نے یہ سلوگن سنا ہوگا، مائی باڈی مائی چوائس، جس کو لبرلزم کہتے ہیں۔ یہ خونی لبرلز انہی کی ایجاد ہے۔ یہ ڈارونزم والے لوگ جو انسان کو بندروں اور چمپنزیوں کی اولاد بتاتے ہیں، انہی کی اولادیں ہیں، ملحدین ہی کے گروپ میں سے ہیں۔ کیونکہ خدا کو جب نہیں ماننا تو ہمیں تو پھر یہ بھی نہیں ماننا پڑے گا کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے۔ جب خدا ہے نہیں تو پھر انسان کو ثابت کیسے کریں؟ تو ان کی نسلوں کو بندروں سے جوڑ دو، اور پھر وہ پوری تھیوری ہے، نظریہ ارتقاء ہے کہ کس طرح کیسے کہاں سے کہاں کدھر سے شروع ہوا۔ سمندری جانوروں کو جب خشکی میں رہنا پڑا تو ان کے اندر پیر نکل آئے، خشکی کے جانوروں کو سمندر میں رہنا پڑا تو ان کو تیرنے کا سلیقہ آ گیا۔ اسی طرح 1 سیل 2 سیل والے جاندار ترقی کرتے کرتے ایک دہر جب گزرا تو ان کے اندر اور موڈیفیکیشن ہوا، ایڈپٹیشنز ہوئے، چینجز ہوئے، اور اس طرح ہوتے ہوتے بندر اور اس طرح وہاں سے انسان ہوا، اور ہزاروں سال سے ان خبیث لوگوں کی تحقیق انسانوں سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی طرح یہ جو مٹیریلزم ہے، بس پیسہ 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 اور سیکس اور پیسہ، کھانا، سیکس اور پیسہ، یاد رکھیں ان تینوں کا ایک ویشیس سائیکل ہے۔ جب آدمی مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے۔ پیسہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ رہے گا تو زیادہ سے زیادہ اچھا کھانا کھا سکے گا، اپنی صحت کا خیال رکھے گا، آرام کر سکے گا، اور جب زیادہ سے زیادہ اچھا کھائے گا تو اس کے بعد جنسی خواہشات اور حیوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، تو ان کی تسکین کے لیے بھی پیسے چاہیے، عورتیں چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت عورتیں اور شرابیں چاہیے، پھر ان کے لیے پیسہ، اور جب یہ سب کام کر لیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، تو اس سائیکل کو پھر سے ریپیٹ کرنے کے لیے پھر سے پیسہ چاہیے۔ تو یہ ہے وہ خبیث ویشیس سائیکل جو مٹیریلزم کا خاص حصہ ہے۔ اسی طرح یہ جو لیسبین کمیونٹی ہے، عورت کا عورت سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا، مردوں کو بے ضرورت اور حقارت سے دیکھنا کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح گے کمیونٹی، مرد کا مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا، عمل قوم لوط کرنا کہ ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بائی چوائس ٹرانسجینڈرز، یعنی وہ خواجہ سرا لوگ جو پیدائشی طور پر نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ ٹرانسجینڈرز ہیں، وہ نہیں، بائی چوائس خود سے آپریشنز کروا کر کے لڑکی کا لڑکا بننا، لڑکا کا لڑکی بننا، مرد کا عورت بننا۔ اور اسی طرح ایک اور ہیں ادر کنس، جو اپنے آپ کو جانور کہتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کے حلیے میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن دراصل اندر سے ہم کتے ہیں، تو ہم سانپ ہیں، تو ہم بلی ہیں۔ یہ سب اتنے خطرناک لوگ ہیں، میں ان پر الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کی روح کانپ جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح کے لوگ دنیا میں بستے ہیں۔ تھوڑی سی میں سرسری طور پر ان کا تعارف کرا دوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارے لوگ اسی ملحدانہ سوچ کی پیداوار ہیں۔